شروع کر لیں لگنے کی تو دل میں اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ کوئی بھی نیکی بندہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کے بغیر نہیں کر سکتا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ عزم اور نیت ہو کہ اس میں اور بھی زیادہ سے زیادہ لگوں، مزید بھی۔ اور اگر اس عمل کی توفیق ابھی تک نہیں ملی، اگرچہ بندہ سنتا رہتا ہے لیکن ابھی تک اس کی توفیق نہیں ملی، تو اس بات کی نیت کر لے اس وقت کہ انشاءاللہ آج سے میں اس عمل کا اہتمام کروں گا۔ اس طرح ہم سننے کی کوشش کریں۔ کوئی وعید ہے کسی گناہ پر تو بندہ اپنے کو مخاطب سمجھے کہ میرا کیا حال ہے، نماز چھوڑنے پر وعید ہے، روزہ نہ رکھنے پر وعید ہے، غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے پر وعید ہے، جو بھی ہے تو اپنے کو مخاطب کر کے سنے جائے اور دیکھ لے۔ تو اگر اللہ نے اس منکر سے حفاظت کیا ہے اور بچایا ہے تو پھر بھی دل میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی نفرت اور بڑھے، منکر سے نفرت ہو، اس کی نفرت اور اگر اس گناہ کا ارتکاب کر چکا ہے تو دل میں استغفار ہو، ندامت ہو اور آئندہ اس کے قریب نہ جانے کا عزم ہو اور اس کے نفرت دل کے اندر پیدا ہو۔ اس طرح انسان سننے میں ان چیزوں کا خیال رکھے کہ توجہ سے سنے، ادب سے سنے، احترام سے سنے، اپنے کو مخاطب سمجھ کر سنے اور وہی عمل کی نیت سے سنے کہ اپنے کو دیکھے کہ اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی، اور اگر عمل کی توفیق ملی ہے اس میں اور زیادہ حسن پیدا کرنے کی اللہ پاک مجھے توفیق دے۔ اس طرح جو پڑھنے والا ہے تو پڑھنے والا بھی اپنے کو محتاج اور ضرورت مند سمجھ کر پڑھے۔ جیسے پہلے میں نے بات عرض کی کہ انہیں کتابوں سے پڑھا جائے، سب کتابوں سے، اور پھر ایک حدیث کو 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھے اور فائدہ بھی پڑھے جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ پڑھنا بھی توجہ کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا، غفلت کے ساتھ نہ ہو۔ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا۔ بعض وقت بندہ کی عادت پڑ جاتے سلم تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کسی صحابی کا نام آ جائے تو پڑھتے وقت اس کے صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اس طرح مناسب نہیں ہے عمر نے یہ کہا، ابو بکر نے یہ کہا، فلان نے یہ کہا، نہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح کسی عالم، کسی اسلاف میں سے کسی کا نام آ جائے تو اسی کے اعتبار سے مثلا رحمت اللہ علیہ، اس طرح ادب کے ساتھ ان کا نام پڑھا جائے۔ تو توجہ کے ساتھ اور اپنی طرف سے حدیث کا ترجمہ نہ کرے، جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہی ہو، اور اپنی طرف سے حدیث کی تشریح بھی نہ کرے، جو فائدہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اسی کو پڑھا جائے، اور پھر اس پر اپنی بات نہ کرے، اپنی بات یہ نہیں۔ دیکھو اس کا اپنا ایک ماحول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی قرآن نازل ہوتا تھا تو اس نزول کا اپنا ایک تأثر تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا زمین پر آ جانا، اس سے ایک تأثر پیدا ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے بیچ میں تشریف فرما ہونا یہ الگ تأثر پیدا کرتا تھا لوگوں کے دلوں میں۔ تو اس وقت تو ہر وقت یہ بات تھی اور کوئی بات ہی نہیں تھی سوائے اس کے کہ قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے یہ فرمایا، وحی اتری یہی فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ تو اس وقت تو اس کا ماحول ہی تھا، اس کی فضا ہر وقت قال اللہ قال الرسول قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم جو ہے ہم اب اس سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے تعلیم میں بس وہی قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ، یعنی حدیثیں پڑھی جائیں
اور جو آیتیں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس عنوان پر لکھی ہیں اسی کو پڑھی جائیں، اور جو اس کا ترجمہ ہے وہ، اور جو اس کے شرح میں جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہ اپنی طرف سے بیان نہ ہو، اپنی طرف سے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ایسا پڑھنا ہو کہ ساتھی اکتا نہ جائے، کہ بندہ بس پڑھ ہی رہا ہے، نہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ کوئی توجہ ہے، تو یہ ایسی نہیں۔ تو ایک دو حدیثیں پڑھنے کے بعد، 3 حدیثیں پڑھنے کے بعد، چونکہ یہ حدیثیں فضائل کی ہیں، مسائل کی نہیں ہے، اور جسے میں نے پہلے عرض کیا مسائل کے علم سے ہم مستغنی نہیں ہے، تو اتنی بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کی پر یہ فضیلت ہے، تو عام طور پر یہ ذہن بنتا ہے کہ نماز پر یہ فضیلت ہے اور میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھنے پر یہ فضیلت ہے اور میں قرآن پڑھتا ہوں، حالانکہ وہ صحیح طور پر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اور صحیح نماز تب ہوگی کہ جب علم کے مطابق ہو۔ قرآن کی فضیلت تب ہے کہ جب صحیح پڑھے، غلط نہ پڑھے۔ اس لیے سننے والوں کو بھی اور اپنی بھی نیت کر لیں، اس طرح تھوڑی سی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی یہ فضائل ہمیں تب ملیں گی کہ جب ہم اس میں علم کے مطابق لگے، تاکہ دوسرے فارغ اوقات میں اس کا علم علماء سے سیکھے۔ اور اس کے ساتھ اتنی بات کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طرح اپنی نیت ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ان اعمال کا لوگوں میں کیا حال ہے، عمومی طور پر نمازوں کا، ذکر کا، تلاوت کا، اور اس طرح یہ جو رمضان کے روزوں کا، ان اعمال کا کیا حال ہے۔ اب اگر بالفرض کوئی بھی نماز کے فریضے کو ادا نہیں کرتا تو نماز پر جو وعید ہے اس سے تو نہیں بچ سکتا، اور نماز پڑھنے پر جو فضیلت ہے وہ تو اس کو نہیں ملے گی، تو اس کا غم ہو۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس پر آ جائیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ لوگوں کے پاس جا کر یہ فضائل سنا کر لوگوں کو ان اعمال کی طرف متوجہ کرنا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ جسے سننا کام ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اس پر عمل کرنا کام ہے، اس کا سیکھنا کام ہے، اس طرح ان اعمال کی طرف بلانا یہ بھی ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کام ہے۔ تو اس طرح یعنی ان آداب کا ہم خیال رکھیں، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی۔ باقی اس کے جو اجزاء ہیں وہ تجوید بھی ہے، کتابوں سے پڑھنا بھی ہے، 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے۔ تو تجوید میں یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ یعنی اتنا قرآن سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے جس سے اس کی نماز درست ہو جائے، اس کی نماز درست ہو جائے۔ تو اتنا سیکھنا تو فرض عین ہے کہ بندہ ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف نہ پڑھے جس سے معنی بدل جائے، زبر زیر میں غلطی نہ ہو۔ تو یہ موٹی موٹی غلطیاں کیا ہے، یہ تو ضرور ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے جو حلقے لگائے جاتے ہیں تو حلقوں میں اس بات کی کوشش ہو، اب تو یہ اجتماع ہے، پرانے احباب ہیں اور ساتھی بھی اس میں موجود ہے، ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے۔ عمومی طور پر جماعتوں میں تو اس بات کا خوب خیال رکھا جائے کہ ہر حلقے میں کم از کم ایک ساتھی ایسا ہو جو بطور معلم ہو، جو صحیح پڑھ سکتا ہو اور جو غلطی درست کر سکتا ہو، کیونکہ ان حلقوں سے مخصوص سننا سنانا نہیں ہے بلکہ سیکھنا سکھانا ہے۔ سننا سنانا نہیں بلکہ سیکھنا سکھانا، اور سیکھنا سکھانا بھی سبقن ہے۔ ایک وقت میں پورا بس سکھا دیا آگے چلو، وہ بھی غلطی بتا دیا آگے چلو، تو ایک ہی وقت میں سب کچھ سکھا دینا یہ ظاہر باتیں مفید نہیں ہوتی۔ جو غلطی ٹھیک ہو گئی، اب اگلا سبق لے، تو بہرحال اس کی بھی کیا ہو، کوشش ہو کہ نماز میں جو بھی پڑھے بندہ قرآن پاک جتنا بھی، تو وہ صحیح پڑھ لے۔ اس لیے تجوید ہو، کتابوں سے پڑھنا ہو، اور 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو۔ جو 6 نمبروں کا مذاکرہ ہوتا ہے وہ اسی مقصود کے لیے ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی بندہ بات کرنے والا بن جائے تاکہ اس کو بات کرنی آ جائے، نہیں، یہ سب کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہر نمبر کی جو حقیقت ہے اور اس کے جو فضائل ہیں تو وہ سامنے ہو کہ بندے کے اندر یہ فکر اپنے ایمان کے بارے میں
بندے کو فکر لگ جائے، کیونکہ اگر اپنے ایمان کے بارے میں بندہ مطمئن ہو گیا، یا نمازوں کے بارے میں، یا اپنے اخلاق کے بارے میں، یا اپنی محنت کے بارے میں بندہ مطمئن ہو گیا تو اب محنت نہیں کرے گا آگے۔ حالانکہ یہ سب خوبیاں ایسی ہیں کہ کسی بھی سطح پر پہنچ کر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اس میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ اس لیے ان صفات کا جب مذاکرہ ہوتا ہے تو بات کرنے والا بھی اور بات سننے والا اپنے آپ کو محتاج سمجھے، تاکہ ایمان کی وہ حقیقت، نمازوں کی وہ حقیقت جو مطلوب ہے اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ تو اس طرح اس کے اہمیت ہو، اور یہ اس میں تو چونکہ اجتماع ہے اس میں تھوڑی سی ترغیب بھی دی جاتی ہے، اور شاید کچھ تقاضے وغیرہ بھی مجمع کے سامنے بہرحال رکھے جاتے ہیں کچھ، تاکہ مجمع اس کے لیے آمادہ بھی ہو جائے۔ بہرحال یہ تجوید کتابوں سے پڑھنا، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو جن جن کا جہاں جہاں طے ہے وہ وہاں پر پہنچ جائیں اور وہاں مجمع جوڑے اور اب تعلیم شروع کر دیں، اور برائیوں سے نہ روکنے پر وعیدیں۔ تو اور اگر مسلمانوں کو اسلام کی وجہ سے جو اللہ نے ایک مقام دیا تھا، وہ اسلام کی وجہ سے کہ پہلے بستی میں تھے، اللہ نے کیسے ان کو عروج دیا، تو اگر وہ عروج نہیں رہا اور پھر مسلمان پستی میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے، کیا صورت ہو، کیا شکل ہو؟ اس کے لیے مسلمانوں کے پستی کا واحد علاج انہی کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، نکلنے کے زمانے میں بھی اور مقام پر۔ یہ کتابیں سب کے لیے ہیں، پورے دنیا میں جتنے بھی کام کرنے والے احباب ہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کو ان اعمال پر لانے کے لیے یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جو عرب ہیں تو عربوں کے لیے ریاض الصالحین ہے، حیات الصحابہ ہے، یا مشکات کے 8 ابواب منتخب معروف ہے ان کے نزدیک، یا الادب المفرد۔ تو انہی کتابوں سے تعلیمیں ہوتی ہیں، کتابیں بہت ساری ہیں، لیکن مشورے سے جو طے ہے وہ انہی کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، فضائل اعمال اور فضائل صدقات، اور عربوں کے لیے جو بتایا گیا۔ یہ انفرادی طور پر بھی ہے، اجتماعی طور پر بھی ہے۔ انفرادی تعلیم کے انوارات اپنے ہیں، اجتماعی تعلیم کے انوارات اپنے ہیں۔ اب ان کتابوں سے پڑھا جاتا ہے اور ان کتابوں کو سنا جاتا ہے، تو یہ بار بار ان کتابوں سے پڑھنا اور سننے کی برکت سے جو اعمال پر وعدے ہیں، تو وعدوں پر یقین کا مطالبہ ہے کہ جو وعدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں تو ان وعدوں پر یقین ہو۔ جتنا وعدوں پر یقین ہوگا اتنا اس عمل میں لگنے کا داعیہ اندر سے پیدا ہوگا۔ یعنی عمل پر ڈالنے والی چیز وہ اس عمل کا علم نہیں ہے، اس عمل کا طریقہ، بلکہ عمل پر ڈالنے والی چیز اور اب عمل پر ڈالنے والی طاقت، وہ اس عمل پر جو وعدے ہیں اس کا یقین ہے۔ جتنا وہ یقین مضبوط ہوگا اور وعیدوں پر جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا ان گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اور عمل میں لگنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے انہی کتابوں سے بار بار پڑھا جاتا ہے اور گھنٹوں تعلیم ہوتی ہے، خاص کر نکلنے کے زمانے میں۔
تاکہ ان وعدوں اور وعید پر ہمارا یقین بڑھتا چلا جائے۔ ایک تو ہے نا وعدوں پر یقین آ جائے، تو یقین کا ایک درجہ تو یہی ہے کہ بندہ اس کو مانتا ہے، انکار نہیں کرتا، اندر مانتا ہے کہ ہے، لیکن یقین کا وہ سطح جو بندے کو عمل پر ڈال دے۔ بندے کو وہ جتنا انسان سنے گا تو اور پڑھے گا، سنے گا، تو اتنا یہ یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ بلکہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے۔ ایک تو یہ نا کہ دل بہت کرتا ہے رات کے اٹھنے کو، دل بہت کرتا ہے قرآن پڑھنے کو، میرے دل میں بہت محبت ہے اس پلان، تو محبت ایک درجہ ہے کسی عمل کے ساتھ کا جی چاہنا کہ دل بہت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف اتنی بات سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے۔ مثلا فضائل قرآن ہے تو فضائل نماز ہے یا جو بھی فضائل ہیں، تو اتنا بندہ سنتا چلا جائے تاکہ اس عمل کا شوق اندر بڑھتا چلا جائے اور وہ فضیلت بندے کو عمل پر ڈال دے۔ اور جو وعید ہے تو اس سے اس کے نفرت دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ ایک ہے اس کا چھوڑ دینا، ایک ہے اس سے گن آنا، اس سے اس کی طرف رغبت ہی نہیں، رغبت تو ہے لیکن بندہ اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کی نفرت طبعی ایسی پیدا ہو جائے کہ اس کی طرف بالکل طبیعت ہی نہ چلے۔ اس لیے فرمایا، اور یہی وہ تأثر ہے کہ کبھی کبھی بات اس موضوع پر عرض کی جاتی ہے کہ ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اثر لے، تو تأثر یہی ہے کہ جو کرنے کے کام ہے تو بندہ اس میں لگ جائے، اور جو نہ کرنے کے کام ہے اس سے بندہ رک جائے۔ تو یہ سب مختلف الفاظ ہیں، تعبیرات ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان فضائل کے کتب کے سننے اور پڑھنے کی برکت سے اس میں مزاولت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن سن لیا ایک دن نہیں سنا، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی سنا کبھی نہیں سنا، اس طرح نہیں، روزانہ، تاکہ وہ ذوق اور شوق پیدا ہو جو بندے کو عمل پر ڈال لے۔ پھر اس عمل میں بھی آگے درجات ہیں، جتنا شوق بڑھتا چلا جائے گا اتنا اس عمل میں لگنے کو دل کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اس میں نہ حفظ مقصود ہے، حفظ کیا کہ مثلا فضائل قرآن سنتے سنتے مجھے 10 حدیثیں یاد ہو گئیں، اچھی بات ہے۔ فضائل نماز سنتے سنتے مجھے 12-15 حدیثیں یاد ہو گئیں، تو وہ مقصود حاصل ہوا۔ حفظ مقصود نہیں ہے۔ مجھے فضائل قرآن کے 10 حدیثیں یاد ہیں، لیکن میرے سے جب پوچھا جائے کہ آپ روزانہ قرآن پڑھتے ہو، کتنا پڑھتے ہو، تو میں جواب میں کہتا ہوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ حالانکہ فضائل قرآن کی مجھے 10 حدیثیں یاد ہیں مثال کے طور پر، روز میں تعلیم میں بیٹھتا ہوں، سنتا ہوں۔ یا مثلا فضائل نماز ہے، اس میں آگے جو نوافل جو کچھ بھی ہے، تو اب میں کہتا ہوں کہ مجھے تو یاد ہے، لیکن اس طرح خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کا داعیہ پیدا نہ ہو۔ اس لیے حفظ مقصود نہیں ہے، اور نہ اپنے فہم پر اعتماد۔ اپنا فہم کیا کہ حدیث سے بندہ وہ سمجھے کہ جو میں سمجھا ہوں، نہیں،
اس لیے حضرت شیخ رحمہ اللہ نے حدیث کا ترجمہ خود لکھا ہے ساتھ، تاکہ کوئی حدیث کا ترجمہ اپنے ذوق اور اپنے مزاج کے اعتبار سے نہ کرے. جو ترجمہ ہونے چاہیے تو وہی لکھا ہے، اور پھر اس کی ضروری تشریح بھی فائدے کے عنوان سے خود ہی لکھا ہے، تاکہ حدیث کا سمجھنا اپنے فہم پہ اعتبار سے نہ ہو کہ میں نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے، میں نے یہ سمجھا ہے. اس لیے اور یہ ذوق اور شوق یہ بندے کو اس سطح پر پہنچا دے کہ عمل کا شوق ہے، لیکن عمل تو علم کے بغیر نہیں ہو سکتا. عمل علم کے بغیر نہیں. تو فارغ اوقات میں علماء کے پاس جا کر علماء سے اس عمل کا علم حاصل کرے. اس لیے بعض اوقات ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ ان حلقوں میں علم اور عمل کا جوڑ ہے. ان عمل کا شوق ہے، علم نہیں، تو سیکھے. عمل کا طریقہ معلوم ہے لیکن اس میں لگنا مشکل، تو سنیں خوب توجہ دھیان کے ساتھ تاکہ اس کا شوق پیدا ہو جائے. اب انہیں یہ مقصود تب حاصل ہوگا کہ جب بندہ سننے کا حق ادا کرے. اس لیے اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ حلقوں میں بیٹھنے سے پہلے کسی بھی وقت بھی لیکن بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے، اور اس عمل پر اس میں عملاً لگنے میں جو رکاوٹ ہے وہ بندے کے گناہ ہیں، تو گناہوں سے توبہ کرے اور طالب بن کر بیٹھے. تو طالب بن کر بیٹھنے کے علامت کہ جو وقت عمل کا ہو بندہ اس کے تیاری میں پہلے سے لگ جائے، تاکہ جب عمل کا وقت ہو تو اس سے پہلے بندہ موجود ہو. یہ اہتمام ہے. پھر جب بیٹھنا ہے تو بیٹھنے میں وہ شکل اختیار کیا جائے جو نماز میں ہے. تو نماز میں التحیات کی شکل ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ادب کے ساتھ سننے میں ایک بات یہ کہ اس کے لیے بیٹھنا بھی ادب کے ساتھ ہو. معذور کی بات الگ ہے. معذور تو نماز فرض نماز میں بھی اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے تو معذور ہے. ٹیک لگائے بغیر نہیں بیٹھ سکتا، نہیں سن سکتا. ٹیک لگائے وہ الگ عنوان ہے. لیکن جو راستہ ہے معذور نہیں ہے تو کوشش اس بات کی ہو کہ تحیات کی شکل میں ہو جتنا دیر ہو سکے. ایسا بھی نہیں کہ بندہ لگا ہی رہے اسی فکر میں، پھر اپنی حیات بدل دے. اور سننا ہے دین کے کاموں میں عمل تک پہنچنے کے لیے ادب کے ساتھ سننا ذریعہ ہے اور سبب ہے کہ جتنا بندہ توجہ کے ساتھ سنے گا تو اتنا اس کا یہ سننا اس کو عمل پر ڈالے گا. اس لیے سننا ہے تو سننا توجہ کے ساتھ ہو، توجہ کے ساتھ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر. ویسے یہ ہر عمل میں مقصود ہے، ہر عمل میں مقصود ہے کہ بندہ کوئی بھی کام کرے تو غفلت کے ساتھ نہ کرے. کوئی بول بولے تو اس بول کے یہ بول اللہ کو پسند آ جائے تو وہ بول بولے، وہ اس طریقے سے بولے. کوئی بھی کام کرے تو اندر یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
اور اس عمل پر اللہ خوش ہو رہا ہے، اپنے اندر کے جذبات ہو کہ اللہ میرے اندر کے داعیہ اور اندر کے جو جذبہ ہے اس پر اللہ پاک عالم ہے، واقف ہے، اللہ کے علم ہے۔ تو جب بیٹھنا بھی ادب کے ساتھ ہو اور سننا بھی توجہ کے ساتھ ہو اور محبت کے ساتھ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو محبت کے ساتھ سنے جائے، تو جب بندہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سنتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے فضل سے اس کو مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اچھا، جو بھی سنے تو مخاطب اپنے آپ کو سمجھے کہ بات میرے سے ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو گویا میں مخاطب ہوں، میرے سے بات ہو رہی ہے۔ مومنوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کسی حدیث میں، تو میں مومن ہوں، مجھے متوجہ کیا جا رہا ہے، تو بندہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھے کہ بات میرے سے ہو رہی ہے، تب اگلا قدم اللہ آسان کر دیتا ہے کہ میرے سے ایک بات ہوئی ہے، آگے کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے۔ اگر بندہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھے گا تو پھر اگلا قدم اٹھانا آسان ہو جائے گا، تو بات میرے سے ہو رہی ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اس نیک عمل کی توفیق اللہ نے دی ہے، تو اندر اندر سے اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ لیکن پہلے جس شوق اور ذوق سے اس عمل میں اور وعیدوں کے خوف میں پہلے جو عمل کر رہا تھا، تو اب اس دفعہ سننے سے وہ شوق اور وعیدوں کا خوف بڑھے، اس دفعہ سننے سے اس شوق میں اور وعیدوں کے خوف میں، نماز پڑھنے پر وعدوں کے شوق میں، نہ پڑھنے پر وعیدوں کا خوف، وہ اس سے اور بڑھے۔ اور اگر بالفرض اس فریضے کا تارک ہوں تو اندر اندر ندامت ہو، اندر اندر استغفار ہو کہ میرے سے گناہ ہوا ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے، اور دل میں یہ عزم ہو کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ یعنی سننے کے ساتھ ساتھ عمل کا داعیہ، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جو توجہ اور دھیان سے، یعنی دل کے کانوں سے بات سنتے ہیں اور پھر اس میں جو باتیں اچھی ہیں اور یہ دین کی باتیں سب اچھی ہے، اس کو احسن طریقے سے اس پر عمل کرے، تو یہ ہے ہدایت، یہ ہے عقل مندی۔ اس طرح اگر کسی گناہ پر وعید سنی تو پھر بھی اپنے کو دیکھے کہ میرا کیا حال ہے۔ اگر اللہ نے بچا لیا، اس سے پہلے سے بچا ہوا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس مصیبت اور اس معصیت سے اللہ نے میری حفاظت کی ہے، لیکن اس کی نفرت اور بڑھے۔ اور اگر اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس سے فوراً توبہ کر لے، دل میں اس سے توبہ کرے، اور یہ عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس طرح بندہ یعنی اپنے اللہ کی عظمت کے ساتھ کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میں مخاطب ہوں، تو عظمت کے ساتھ سننے کی، محبت کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ، ادب کے ساتھ سننے کی بندہ کوشش کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھے۔ اس طرح بندہ یعنی توجہ اور دھیان کے ساتھ سنے، تو سننا ہے، دیکھنا، اپنے آنکھ کو پابند کرے۔ اس کے طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کتاب پڑھنے والے کی طرف دیکھا جائے، کتاب کی طرف، کتاب پڑھنے والے کی طرف دیکھا جائے، دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنے میں پھر وہ بات نہیں رہتی، اس لیے اپنے نظروں کو پابند کرے، اس کی طرف دیکھے اور توجہ اور دھیان کے ساتھ سنے۔ پڑھنے والا بھی محتاج ہے،
تو پڑھنے والا اپنے آپ کو محتاج اور ضرورت مند سمجھ کر وہ پڑھے. اگر عالم ہے تو عربی میں جو حدیث پاک ہے اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھے. عالم نہیں ہے تو پھر نہ پڑھے. بعض وقت وہ زبر زیر کی غلطیوں کا پتہ ہی نہیں چلتا اس کو. تو اور جو ترجمہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کو پڑھا جائے 2 دفعہ 3 دفعہ اس کو پڑھا جائے. اور پڑھنا بھی توجہ کے ساتھ ہو, دھیان کے ساتھ ہو. اور پڑھنے والا بھی اس کو دیکھے جس طرح سننے والا کہ میں پڑھ رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں, تو اس کی طرف دھیان اور توجہ ہو. فائدہ کو بھی پڑھا جائے 1 دفعہ. اپنی طرف سے بات نہ کرے. دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر دلوں کا, روحوں کا مجتمع ہو جانا کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بس یہی بات تھی, اللہ نے ارشاد فرمایا, بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس وقت فضا قال اللہ اور قال الرسول کی تھی. اس سے ایک تأثر پیدا ہوتا تھا مجمع میں, معاشرے میں, کہ آج جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے یہ آیت نازل کی, یہ آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا ان کے درمیان میں اس میں خود ایک تأثر ہوتا تھا. جبرائیل علیہ السلام کا اترنے سے ایک تأثر پیدا ہو جاتا قرآن کے اترنے سے. اس لیے اس میں اپنی باتیں نہ ہو, بس صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں, یا اس کی تشریح میں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ بھی اسی کے ضمن میں آ جاتا ہے. تو اپنی طرف سے باتیں نہ ہو, اس کے لیے بہت سارا وقت ہوتا ہے, بیانات میں بیٹھ کر باتیں, ترغیبیں ہیں, جو کچھ بھی ہے, لیکن یہاں کتابوں سے پڑھا جائے. پڑھنے میں بھی ادب ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم, کسی صحابی کا نام ہو تو رضی اللہ عنہ, اس طرح کسی بزرگ کا رحمہ اللہ, اس طرح یعنی ادب کے ساتھ ناموں کا تذکرہ ہو, ناموں کا تذکرہ ہو. اور ہر کتاب سے پڑھے جائے. عام طور پر مساجدوں میں یا نکلنے کے زمانے میں بھی فضائل اعمال سے تو پڑھا جاتا ہے, فضائل صدقات سے نہیں پڑھا جاتا. یہ دونوں کتابیں ہیں, یہ دونوں کتابیں ہیں, دونوں سے پڑھنا چاہیے اہتمام کے ساتھ, توجہ اور دھیان کے ساتھ. تو خیر اس طرح ہم کوشش کر لیں. ہاں جو پڑھنے والا ہے تو اس طرح نظر ڈالے کہ مجمع اکتا نہ جائے, ایسے نہیں کہ پڑھ رہا ہے یہ نیچے دیکھ رہا ہے, وہ اس طرح توجہ, بلکہ کچھ یعنی حدیثیں پڑھنے کے بعد اپنی بات تو نہ کرے, لیکن مجمع کو عمل سے علم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے 2-4 باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنے پر یہ وعدے ہیں, قرآن پاک پڑھنے پر یہ وعدے ہیں. اب قرآن پڑھ, ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے لیکن غلط پڑھتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پڑھنے پر یہ وعدے ہیں, میں پڑھتا ہوں مجھے یہ فضیلتیں ملیں گی. نماز پڑھنے پر وعدے ہیں اور میں نماز پڑھتا ہوں, نہیں, یہ نہیں, صحیح نماز پڑھنے پر یہ وعدے ہیں, قرآن پاک صحیح پڑھنے پر یہ وعدے ہیں. تو ایک ہے عمل کا شوق اور ایک ہے عمل کا صحیح ہو جانا. تو شوق اور ذوق تو پیدا ہوگا ان فضائل کے ذریعے سے, لیکن عمل جو صحیح ہوگا اس عمل کے علم سیکھنے کے ذریعے سے, تو اس عمل کا علم علماء سے لے. تو اس طرح متوجہ کر لینا کہ یہ اس عمل پر یہ وعدے ہمیں تب ملیں گے کہ جب ہم اس عمل کو علم کے ساتھ کریں, تاکہ اس کا علم تم مجمع کو عمل سے عمل کے علم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے 2-4 باتیں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا اس کے ساتھ ساتھ صرف اتنی سی بات ہو جائے کہ میں بیٹھا تھا, میں نے تعلیم کے فضیلتیں سن لی, میرے اندر شوق پیدا ہو گیا اور ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا,
اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو دیکھ لیا جائے کہ نماز پڑھنے پر وعدے، نماز نہ پڑھنے پر وعیدیں۔ تو اب ہمارے محلے میں یا جہاں پر ہماری تشکیل ہے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے پر جو وعیدیں ہیں اس سے بچ جائے تو اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ یہ فضائل سنا سنا کر لوگوں کو نماز پر لانے کی کوشش کی جائے، تاکہ خود عمل بھی ہو، عمل کا علم بھی ہو، اور ساتھ ساتھ ان اعمال کی طرف دعوت کا مزاج بنے اور اس کا داعیہ پیدا ہو۔ تو بہرحال اس کی کوشش کی جائے، اس طرح اہتمام کے ساتھ امن اعمال میں لگے۔ باقی اس میں تجوید بھی ہو، کتابوں سے پڑھنا بھی ہو، 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہو، تجوید میں ذہن بنا دیا جائے کہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش ہو، کہ غلط نہ پڑھے، صحیح پڑھے۔ اس لیے معلم ہو بیچ میں، تاکہ جہاں غلطی ہو اس کو پیار محبت کے ساتھ ٹھیک کر لیا جائے۔ اور 6 نمبروں کے مذاکرے سے مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ بولنا آ جائے، بلکہ ان صفات کا فکر اندر پیدا ہو جائے۔ جو بندہ اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن ہو گیا یا اپنے نمازوں کے بارے میں مطمئن ہو گیا تو سمجھ لو اس کی محنت ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ تو اس لیے ہے کہ بندہ دیکھے کہ ایمان میں کمال یا نمازوں کی حقیقت یا ہر صفت، تو اس کا فکر بڑھ جائے اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے نمازوں کے بارے میں، اس طرح ہر ایک صفت اس کے بارے میں بندے کو فکر لگے۔ تو ہم خود اس کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو جو نظام بنایا گیا ہے آپ حضرات کے علم میں ہوگا، اسی اعتبار سے حلقے لگا دے اور تعلیم شروع کر لیں۔ لگنے